السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام ساتھی آواز آ رہی. چلیے کہاں پہنچے تھے ہم؟ صفات کتنی ہو گئی تھی؟ 4 ہو گئی ہیں. 4 5 6 7 6 ہو گئی تھی ہے نا. 8 ہو گئی. اچھا ماشاء اللہ. کچھ یاد بھی ہیں کہ نہیں؟ چل ان کا امتحان لے لیں پھر آج اور کل اس کو مکمل کرتے ہیں تو پھر اس کا نا امتحان لیں گے. کون سا والا؟ کون سا والا؟ السلام علیکم وہ گوگل فارم والا. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے چلو یاد کریں. اچھا اچھی طرح اس کو. شاباش. اچھا کہاں پہنچے تھے؟ 8 ہو گئی ہماری. ایک دفعہ پھر دہرائیں گے. دیکھیں سب سے پہلے جہر پڑی تھی. اس میں حرف کی آواز کا مسئلہ تھا کہ حرف کی آواز قوت سے نکلے تو قوت سے جب نکلے گی تو بلندی کو چاہے گی. قوت بلندی کو چاہتی ہے. اور شدت اس کے بالمقابل شدت آ رہی تھی کہ آواز کیا ہو. نہیں اوپر ہمس تھا. پہلے ہمس تھا. اس میں آواز کمزور. حرف کی آواز کمزور اور اس کی ضد آ گئی جہر کہ حرف کی آواز میں قوت اور بلندی. اور نمبر 3 آ گیا تھا شدت. اس میں حرف کی آواز میں سختی. شدت خود بتا رہا ہے آپ کو آواز میں سختی. اسی طرح جہر خود بتا رہا ہے آپ کو ہے نا. تو آواز میں سختی اور سکون کی حالت میں آواز کا بند ہونا. نمبر 4 رخوت. رخوہ میں کیا تھا کہ حرف کی آواز میں نرمی اور سکون. 11:30 کے بعد. ہاں یہ یہاں رکھ. جزاک اللہ خیر. ہاں ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں. نہیں آئی؟ چلو میں دیکھتا ہوں. ٹھیک. اچھا جی رخوہ آ گئی تھی. نرمی. آواز میں نرمی اور آواز جاری رہ سکے. اس کے درمیان میں ایک اور پٹا آ رہا تھا توسط کہ شدت اور رخوت کے درمیان میں ہونا. یہ دونوں طرف باری لے رہی تھی یہ کہ نہ تو آواز پوری طرح جو ہے وہ سخت نکل رہی تھی نہ پوری طرح نرمی سے نکل رہی تھی. اور نہ یہ آواز پوری طرح بند ہو رہی تھی نہ یہ آواز پوری طرح جاری رہ سکی تھی. تو یہ بھی آ گئی. اس کے بعد پھر 2 صفت اور آئی تھیں. ایک جو تیسرا جوڑا استعلاء اور استفال. استعلاء علو سے ہے بلندی سے ہے. تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ زبان کی جڑ جب اس حرف کو ادا کرتے تھے تو زبان کی جڑ اوپر تعلق طرف اٹھتی تھی. ٹھیک ہے. تو زبان کی جڑ اوپر تعلق کی طرف اٹھتی تھی. تو یہ حروف مستعلیہ ہیں جو کہ 7 ہو گئے. پھر استفال آ گیا. پھر اس میں کیا ہوتا تھا کہ زبان کی جڑ اوپر نہیں اٹھتی. اس کا الٹ ہو گیا نا. اس کا الٹ ہو گیا. پھر چوتھا جوڑا آیا یعنی صفت نمبر 7 اور 8 آئی اطباق اور انفتاح. اس میں کیا ہوتا تھا کہ اس میں زبان تعلق کو ڈھانپ دے. زبان کا جو درمیانی حصہ ہے وہ تعلق کو ڈھانپ دے آواز منہ بھر کر نکلے. جبکہ اس کا الٹ انفتاح ضد تھا. اس میں کیا تھا کہ درمیان زبان اور تعلق آپس میں جدا رہے کھلا رہے. جب کھلا رہے گا تو آواز کھل کر نکلے گی. تو یہ اس کے اطباق کے الٹ تھا. ضد پہ تھا. تو یہ آ گیا. اس میں 4 حروف آ رہے تھے جو کہ 4 حروف وہ وہاں پر بھی ہیں استعلاء میں. تو یہ آپ نے پڑھ لیا تھا. لو جی اگلا پانچواں جوڑا. پانچواں پیئر نمبر 5 اور 9ویں 10ویں صفت آ رہی ہے اذلاق. اذلاق زال ہے زا نہیں ہے. اذلاق اور اسمات. تو یہ 2 صفت یہ آ رہی ہیں. نمبر 1 اذلاق. اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے اس میں؟ حرف کا پھسلتے ہوئے جلدی سے ادا ہو جانا. حرف کا پھسلتے ہوئے جلدی سے ادا ہو جانا. ظاہر ہے جب پھسلن ہوگی تو انسان جو ہے وہ جلدی پہنچے گا. یعنی ایک طریقہ یہ ہے کہ سیڑھیوں سے آپ 100 سیڑھیاں ہیں سیدھی تو اس پر ایک ایک قدم رکھ کر نیچے اتریں. دوسرا یہ ہے کہ کوئی آپ کو دھکا دے وہاں بیٹھے آپ کوئی دھکا دے تو وہ جو آپ نے 10 منٹ میں پہنچنا تھا وہ آپ ماشاءاللہ 1 منٹ میں پہنچ جائیں گے. بلکہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں 55 سیکنڈ میں پہنچ جائیں گے ماشاءاللہ ہے نا. تو یہ ہوتا ہے پھسلنے میں کیا ہوتا ہے جلدی جلدی کام ہو جاتا ہے. تو حرف کا پھسلتے ہوئے جلدی سے ادا ہو جانا. تو اس میں یہ ہوتا ہے. یہ حرف 6 ہیں. یہ حرف کتنے ہیں؟ 6 ہیں. وہ کون سے؟ مخفف کیا ہے؟ فر من لبن. فر من لبن.
کہ فر من لبن، یہ 6 حروف ہیں کہ جو کہ کیا ہیں یعنی اضلاق کہلاتے ہیں. فا را میم نون لام با، یہ 6 حروف ہو گئے. جیسے اب فا کو جلدی سے ادا کیسے ہوتا ہے؟ اف فا 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 فی فو اف 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 را ار 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 ہم ام ان ان ال ال اب اب اب. تو یہ حروف جلدی سے ادا ہوتے ہیں گویا کہ پھسلتے ہوئے. ایک تشبیہ دے دی آپ کو. نمبر 10 اسمات. اسمات اس کا یہ الٹ ہے اور اس کی ضد ہے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ حرف کا ٹھہراؤ اور جماؤں سے نکلنا. حرف کا ٹھہراؤ اور جماؤں سے نکلنا، یعنی اس پھسلنے کے الٹ کیا ہوا؟ ٹھہراؤ، اور جلدی سے ادا ہونے کا کیا ہونا؟ جماؤ. الٹ کیا ہو گیا؟ جماؤ پیدا ہونا. تو یہ اسمات میں کیا ہوتا ہے کہ باقی اس کے جتنے حروف ہیں 29 میں سے 6 نکلے، 29 میں سے 6 نکلے، تو باقی کتنے بچے؟ باقی بچ گئے آپ کا اللہ بھلا کرے 23. 23 بچے. تو یہ 23 کے 23 حروف وہ ہیں کہ جو کہ ٹھہراؤ سے اور جماؤ سے بڑے باوقار طریقے سے، گویا کہ باوقار طریقے سے عزت والے ہیں، تو بڑے باوقار اور اچھے طریقے سے ادا ہوتے ہیں. تو یہ مزلقہ ہیں. مزلقہ کے سوا باقی تمام حروف ہیں مسمتہ ہیں. باقی تمام حروف کیا ہیں؟ مسمتہ ہیں. تو لو جی، یہ 10 صفات آئی ہیں جو کہ صفات لازمہ بھی ہیں اور متضادہ بھی ہیں. صفات لازمہ متضادہ ہیں. یہ کون سی ہیں؟ صفات لازمہ متضادہ. ٹھیک ہو گیا؟ یہ متضادہ ہیں کہ ہر ایک کی صفت، ہر ایک کا جو ہے وہ کیا ہے. تو اس میں کوئی حرف بھی ایسا نہیں بچا کہ جو ان میں سے کسی ایک صفت میں نہ آیا ہو، اور کوئی حرف ایسا بھی نہیں بچا کہ ہر حرف میں 2 صفت میں سے کوئی نہ کوئی ایک صفت نہ پائی گئی ہو. 10 میں سے 5 صفت ہر حرف میں پائی گئی ہیں. کیا خیال ہے؟ 10 صفات میں سے ہر حرف میں 5 صفات پائی گئی ہیں. یعنی 5 جوڑوں میں سے جو 5 پیر ہیں، ان 5 پیر میں سے کسی میں پہلی پائی جاتی تھی، کسی میں دوسری پائی جاتی تھی، ہے نا؟ جی باجی رفت رفیق بتائیے کیا بات ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. استاد صاحب، میں یہ وفاق کے جو پوائنٹس والا پیپر سے نا دیکھ رہی تھی، تو اس میں جو ہمارا قرآن تفسیر والا پیپر ہے، اس میں انہوں نے ہر سوال کا جو ایک جز دیا ہوا تھا وہ ترکیب کے ساتھ تھا، کہ جو مخصوص آیت ہے یا انڈر لائن ورڈز ہیں ان کو ان کی آپ ترکیب کرائیں. تو آپ کیا مطلب اس کے ریکمینڈ کرتے ہیں، کیونکہ یہ بہت ہم نے نہیں مشکل کی. ہے. جی آپ ہم نے نے تو نہیں نہیں کیا نا. جی ہاں یہ ہے سوال کہ ہم نے نہیں کی تو کیا بنے گا؟ وفاق میں کیا بنے جی. گا؟ اس میں گزارش یہ ہے کہ ایک تو جب ہم نے یہ شروع کیا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے وہ شروع کروایا جب سورہ نبا شروع ہوئی نا. سورہ نبا میں ایک تو اب الفاظ جو تھے مشکلہ، عربی کے جو الفاظ تھے ان کی ہفت اقسام میں کیا ہے، کیا بن رہا ہے. ہفت اقسام پڑھ لی ہے نا آپ نے نحو میں کہ نہیں پڑھی؟ نہیں ابھی نہیں ہے پڑھی. نہیں پڑھی؟ نہیں پڑھ لی ہے. شروع میں پڑھی آپ. صرف میں پڑھی ہوں گی. صرف نحو میں محموز ہے. آپ کو تو سوال بھی میں دیکھ رہا تھا ایسے ہی آئے تھے، محموز محموز واوی، محموز یائی، یہ وہ سب چیزیں. کیوں جی بتائیے. نہیں پڑھا استاد صاحب، وہ تو دوسری کتاب میں ہے نا، ابھی پہلی کتاب مکمل نہیں ہوئی ہے صرف کی. ابھی تو ہاں جی نہیں نہ تو صرف سوال پھر کیسے مکمل آ ہوئی گیا؟ ہے محموز نہ کا نحو. سوال کیسے آ گیا؟ استاد نہیں صاحب ہم ابھی صرف کے اولین کر رہے ہیں. صرف چلیں اولین. ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے. اولین، اولین ہی کہیں گے، اولین آخرین. اچھا اب گزارش آخر یہ ہے کہ اس وقت یہ مشورے میں طے ہوا تھا. جب یہ کیا تو پھر باجیوں نے کہنا شروع کیا جی یہ تو سمجھ نہیں آ رہی، جمبو جیٹ کی طرح اوپر سے گزر رہی ہے. ایئر بس 365 سواریوں والی ایئر بس جو ہے نا وہ اوپر جس طرح اوپر سے گزر جاتی ہے، اس طرح یہ بھی ہمارے اوپر سے گزر رہا ہے. تو اس وجہ سے پھر مشورے میں طے ہوا کہ آپ چونکہ
ایک تو پریشر کوکر کے زمانے والی خواتین ہیں پڑھنے کے لحاظ سے پریشر کوکر والی، جس طرح پہلے پائے پکتے تھے نا تو ساری رات پکتے تھے، ہے نا، 6 گھنٹے 7 گھنٹے 8 گھنٹے لگتے تھے. اب کیا ہوتا ہے، اب آدھے گھنٹے میں 1 گھنٹے میں پونے گھنٹے میں بن جاتے ہیں. تو آپ آن لائن والی باجیاں ہیں، جو باجیاں وہاں فزیکل جا کر پڑھتی ہیں اور آنے جانے کی مشقت الگ، کوئی گھنٹہ پہلے نکلتی ہے، کوئی 1.5 گھنٹہ پہلے نکلتی ہے اپنے گھر سے، کوئی فجر کے بعد نکل رہی ہے اور پھر جا کے مدرسہ میں بیٹھ رہی ہے، وہاں صفائی بھی کر رہی ہے، وہاں پر سارا 8 گھنٹے جب بیٹھتی ہے اساتذہ کے سامنے، اور پھر وہاں پر پڑھائی ہوتی ہے، اور پھر واپسی میں آتے آتے اثر ہو جاتی ہے بیچاریوں کو. تو آپ وہ والی نہیں ہیں، آپ ہیں آن لائن والی، ماشاءاللہ جدید زمانے کی ہیں. تو اس میں جہاں اس کا فائدہ بھرپور ہے، وہاں پر ایک یہ بھی اس کا برائی نہیں کہیں گے، ویک پوائنٹ کہہ لیں چلے آپ. ویک پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو اس طرح سے ہر سبق کا آدھا آدھا گھنٹہ جو ہوتا تھا وہ نہیں مل رہا ہے نا. دیکھیں جیسے اب یہ یعنی 6 دن پورے ہر کتاب کو ملے تو پھر وہ جا کر سارے معاملات جو ہیں قابو میں آتے ہیں. لیکن اب یہاں پر ایسا نہیں ہو پا رہا، جو کہ ممکن نہیں ہے، بظاہر ممکن نہیں ہے. اس لیے یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اب اس کا حل کیا ہے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ ادھر سے انشاءاللہ ابھی آپ آخرین شروع کریں گی تو ادھر سے ہمارا یہ مکمل ہو جائے گا، تفسیر ترجمہ یہ سارا مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ. جب یہ مکمل ہو جائے گا اس کے بعد پھر ہم دوبارہ شروع سے کیا کریں گے کہ اس کو شروع کرائیں گے، جو الفاظ مشکلہ ہیں اور صرفی تحقیق ہے، صرفی تحقیق اور نحوی تحقیق، یہ پھر انشاءاللہ عصر نو شروع ہوگی. اب یہ کہ نحوی جو تحقیق ہے اس میں کے ترکیب کے لحاظ سے وہ میں کراؤں یا کوئی اور کروائے، اس کا مشورہ ہونا باقی ہے. ٹھیک ہے، اب جواب آ گیا اس کا. تو اس وقت پھر یہ بات قابو میں آ جائے گی. باقی تو جو 2 مہینے رہتے ہیں نا، نومبر ہے، دسمبر ہے، جنوری ہے، آپ کے 3 مہینے رہتے ہیں آپ کے. جی صحیح ہے، جزاک اللہ استاذ صاحب. ہو گیا. چلیے آگے پڑھتے ہیں جی. ٹھہریے گا ذرا. پریشر کوکر والی بات چلیے السلام علیکم. یہ آپ کی ہوگی اضلاع اسمات. اس میں بھی عرض کر رہا تھا کہ ایک منٹ.
چلیں اینٹواں دبا دیا میں جی. تو اس میں اطلاق اسمات آ گئی. یہ کل 10 صفات ہیں جو کہ لازمہ ہیں. لازمہ کا آپ نے پڑھا تھا کہ ہر حرف میں کوئی نہ کوئی صفت، ان 10 میں سے 5 صفت کم از کم پائی جائیں. ان 10 میں سے کوئی نہ کوئی 5 صفت ضرور پائی جائیں. تو اس لیے یہ لازمہ کہلاتی ہیں. پھر متضادہ آئی تھی. پھر متضادہ آئی تھی. تو متضادہ کا مطلب کیا ہے کہ آپس میں ضد ہیں. اچھا جی، معذرت. اچھا اب آگے پڑھیں، اجازت ہے؟ آگے آسان ہے، وہ دو پڑھی آج ہم نے. تو آگے پڑھ لیں 14واں سبق. صفات لازمہ غیر متضادہ ہیں، ہوں گی لازمہ یہ بھی، لیکن غیر متضادہ ہوں گی. جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. لو جی 14واں سبق آ گیا. صفات لازمہ غیر متضادہ. صفات لازمہ غیر متضادہ کہ ہوں گی یہ بھی لازمہ ہی کہ صفت پائی جاری ہوگی بعض حروف میں، لیکن اچھا یہ اس میں تو یہ تھا نا، لازم متضادہ میں یہ تھا کہ 5 صفت 10 میں سے کم از کم 5 صفت ہر ایک میں پائی جائے، ہر حرف میں. جبکہ ان 6 یہ جو 7 صفات اب آگے آ رہی ہیں ان میں ایسا نہیں ہے. ان میں کیا ہے؟ ان میں یہ ہے کہ یہ 7 صفات چند حروف میں پائی جائے گی، ہوں گی لازمی، ان حروف کے لیے لازمی ہوں گی، ان حروف کے لیے لازمی ہوں گی، لیکن اس کے علاوہ کے لیے لازمی نہیں ہوں گی، اس کے علاوہ کے لیے لازمی نہیں ہوں گی. تو لہذا پھر اس کی متضادہ بھی نہیں آئے گی. جب لازمی نہیں ہوں گی بقیہ کے لیے تو پھر متضادہ کی ضرورت ہی نہیں پڑی. ضد تو وہیں پر آتی ہے نا کہ کوئی بھی اپنے حق سے پیچھے نہ ہٹے، ہر کوئی کہے مجھے بھی کچھ نہ کچھ ملنا چاہیے. تو پھر یہ ہوتا ہے جی چلو کسی کو گھر دے دو، کسی کو دکان دے دو. لیکن ایک آدمی ودرا کر جائے اور کہے جی نہیں جی نہیں، یہ جو ہے نا ادھر تورا بورا میں جو جگہ مل رہی ہے، وہ تورا بورا میں جا کر یا بلوچستان کے وہ آب گم کے پاس، آب گم جو جگہ آتی ہے وہاں جو زمین مل رہی ہے تو یہ انہی کو دے دیں، ہم نہیں لینی. جب نہیں لینی تو پھر جو ہے نا انہی کو وہ دے دی جائیں گی. آگے سمجھ میں؟ تو یہ لازمہ ہے لیکن غیر متضادہ ہیں، ضد نہیں ہے، اور جن چند حروف کے لیے ہوگی الگ الگ کر کے. ان کی یہ خاصیت سمجھ لیں آپ، خاصیت. یہاں اپوزیشن نہیں ہے. گڈ، اپوزیشن اس میں نہیں ہے. لو جی سوال، صفات لازمہ غیر متضادہ کی قسمیں بیان کریں. جواب نمبر 1 قلقلہ. قلقلہ. باجی عائشہ آپ کا پھر کھل لیتا ہمارے. قلقلہ ساکن ہونے کی حالت میں، ساکن ہونے کی حالت میں آواز کا ہلنا. ساکن ہونے کی حالت میں آواز کا ہلنا. یہ 5 حروف ہیں. یہ کیا ہیں؟ یہ کتنے ہیں؟ 5 حروف ہیں جن کا مخفف کیا ہے؟ قطب جد. قطب جد یہ ان کا مخفف ہے. تو قلقلہ ہو گیا ساکن ہونے کی حالت میں آواز کا ہلنا. تو یہ 5 حروف ہیں تو ان کا مخفف آ گیا جی قطب جد. قاف طا با جیم دال یہ ہم نے پڑھا تھا. ساکن ہونے کی حالت میں کیا مطلب؟ یعنی ایک حرف اگر درمیان میں آ رہا ہے، چاہے درمیان میں آ رہا ہو، لیکن جب کیا ہوا کہ وہ وہاں پر رکنا پڑ گیا. مثلا اب قل هو اللہ احد، اصل تو یہ یہاں پر وہ ہے نا تنوین آ رہی ہے، ساکن تو ہے ہی نہیں، ساکن تو ہے ہی نہیں، لیکن پھر تنوین آ رہی ہے تو اس وجہ سے کیا ہوا کہ اس پر ہم رکتے ہیں. قل هو اللہ احد، جس کو جب ساکن کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ اس میں قلقلہ آ جائے گا. یا پھر ہم پڑھتے ہیں یبصرون. اب یبصرون میں با میں کیا
آ رہا ہے، ساکن ہو رہا ہے نا، جزم پڑی ہوئی ہے، اس جزم کی وجہ سے وہاں پر ہم نے قلقلہ کیا، اگرچہ کنٹینیو پڑھتے جا رہے ہیں یو بہت صحیح ہو، تو با میں کیونکہ سکون آ گیا تو اس لیے قلقلہ بھی ہو گیا. اور اسی طرح وقف جب بھی کریں گے، ان حروف پر وقف کریں گے، ان میں 5 حروف میں سے کسی ایک پر بھی، تو اس وقت بھی کیا ہوگا، اس وقت بھی اس پر قلقلہ آٹومیٹک آ جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے جب وقف کیا تو وقف میں قاعدہ کیا ہے کہ زبر زیر پیش والے حرف کو ہم ساکن کر دیتے ہوتے ہیں، اور 2 زبر والے حرف کو کے ساتھ الف لگا دیتے ہیں، اور تائے مدورہ جو ہو، ایک آنکھ والی 2 نقطوں والی تائے مدورہ کہتے ہیں اس کو ہم وقف کی حالت میں ہاتھ سے بدل دیتے ہیں. سمجھ آ رہی نا جی؟ تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. چلیے آگے دیکھیں. نمبر 2 تفشی. تفشی اس میں کیا ہوتا ہے؟ تفشی منہ میں آواز پھیلنا، منہ میں آواز پھیلنا، یہ صفت صرف شین میں ہوتی ہے، یہ صفت صرف شین میں ہوتی ہے. یعنی پورے 29 حروف میں سے کل ہی کھلوتا ہے ماشاءاللہ، کل اکیلا کینڈیڈیٹ ہے اور اکیلا امیدوار ہے، اور باقی سب اس کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں ہے. تو ماشاءاللہ کلّا انا بادشاہ ہے. تو یہاں پر وہ شین آ گیا، اس کو پڑھتے ہوئے کیا ہوتی ہے؟ آواز منہ میں پھیل جاتی ہے، اش اش، ہے نا، اش اش اش، تو آواز منہ میں تو گویا کہ پھیل جاتی ہے، اس لیے اس کو تفشی بھی اس کے اندر پائی جاتی ہے. جی ہاں، ون اینڈ اونلی، بالکل. نمبر 3 استطالت. استطالت، استطالت میں کیا ہوتا ہے؟ زبان کو دراز کر کے، زبان کو دراز، یعنی دراز سے مراد وہ آن لائن والا وہ نہیں ہے دراز، زبان کو دراز یعنی لمبا کر کے حافہ کو اوپر کی پانچوں داڑوں پر لگانا، یعنی پھیلا دینا نا، لمبا کر دینا، پھیلا دینا، چوڑا کر دینا، کھول دینا. تو کیا ہے کہ زبان کو دراز کر کے حافہ کو اوپر کی 5 داڑوں پر لگانا، یہ صفت صرف غاد میں پائی جاتی ہے، یہ صفت صرف غاد میں پائی جاتی ہے. یہ بھی اکیلا آ گیا ماشاءاللہ. تو لہذا غاد میں کیا ہوتا ہے؟ استطالت، طول سے ہے نا، استطالت اسی سے طول نکلنا ہے، لمبا کرنا. تو لہذا اس میں کیا ہوتا ہے؟ 5 داڑوں پر لگا دیتے ہیں آپ، وَلَوْ 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 وَلَوْ، اس لحاظ سے تھوڑا سا زبان پھیل جاتی ہے. تو یہ بھی صرف ضاد میں پائی جاتی ہے. نمبر 4 صفیر. نمبر 4 صفیر، اس میں کیا ہوتا ہے؟ حرفوں میں سیٹی کی سی آواز نکلنا، وہ جو ہم کرتے رہے، بات کرتے رہے، وصل نکالیں وصل نکالیں، وصل ہے اس میں، صفیر ہے، سیٹی ہے. تو لہذا صفیر کیا ہے؟ حروف میں سیٹی کی سی یعنی اس جیسی، لائک وصل، ہے نا، وصل نہیں ہوگی آپ یعنی وہ وصل مارنی شروع کر دیں، وہ نہیں ہے، لائک وصل یعنی وصل کی طرح، سیٹی کی طرح کی آواز نکلتی ہے. وہ کیا، کون سے حروف ہیں؟ 3 حروف ہیں، 3 حروف ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ صاد، صاد، ز، سین. تو یہ 3 حروف ہو گئے، صاد، ز، سین. یہ 3 حروف ایسے ہیں 29 حروف میں سے کہ جن کے اندر وصل ہوتی ہے، سیٹی کسی آواز ہوتی ہے. اس کے علاوہ باقی جتنے بھی حروف ہیں 26 حروف، ان میں کسی کے اندر بھی کیا ہوگا؟ سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے. یہ ان 3 کی خاصیت ہے، ان 3 کی ملکیت ہے، ان 3 کی ملکیت ہے اور کسی کی ملکیت نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. نمبر 5 پڑھ لیں، آسان ہے. یہ چلو وقت ہو گیا، وقت بھی ہو گیا نا، جی جی بس کرتے ہیں. جی بڑا 2-3 رہ گئے، چیپٹر مکمل ہو جائے. کافی ہے، نہیں ٹھیک ہے، کر بڑا دیں، اچھی چلو طرح کر سمجھ لیں، آ رہا ہے تو پھر سمجھیں گے اس کر کو. لیں. آپ تو پڑھا دیں چیزیں آپ نے پڑھ لی ہوئی ہیں، چیزیں جی جی استاد بتائیے. جی، پڑھا دیں. ہاں ٹھیک ہے، چلیں جی. اچھا جی، لین. لین، لین کسے کہتے ہیں؟ 5 نمبر، واوے لین اور یائے لین. واوے لین اور یائے لین وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، واو ساکن ما قبل زبر،
یا ساکن ماقبل زبر ہے جی. کیا ہوتا ہے یہ واویلین یا لین کہتا ہے خوف صیف کو ایسی نرمی سے ادا کرنا کہ آواز بند نہ ہو, آواز بند نہ ہو. جہاں پر نرمی ہوگی وہاں پر معاملات چلتے رہیں گے نا, اور جہاں سختی ہوگی وہاں پر سٹرائک ہوگا. تو کہیں گے نہیں جی نہیں, یہ جہاں سختی ہو رہی ہے وہ کیا ہے, وہ زبردستی نہیں چلے گی, غنڈہ گردی نہیں چلے گی, نہیں چلے گی, ہے نا. تو یہاں پر بھی یہی ہے. تو جہاں نرمی ہوتی ہے وہاں پر کبھی آپ نے سٹرائک سنا کہ نرمی نہیں چلے گی, نرمی نہیں چلے گی, نا ایسا نہیں ہوتا. تو واو لین اور یا لین, لین کہتے ہی نرمی کو ہے, تو ان کو ایسی نرمی سے ادا کرنا کہ آواز بند نہ ہو. خوف صیف, تو یہ ہو گیا ہے جی. بئی تئی بو بئی تو تئی جو جئی, ٹھیک ہے. نمبر 6 انحراف. انحراف اس میں کیا ہوتا ہے, یہ صفت لام اور را میں ہوتی ہے, یہ صفت لام اور را میں ہوتی ہے, یعنی لام و را میں سے ہر ایک اپنی ادائیگی میں ایک دوسرے کی مخرج کی طرف کو مائل ہوتے ہیں. یہ لو, یعنی ان کے اندر کیا ہے, ان کے اندر جہانگیری ہے. یہ رسا گیر ہیں, ایک دوسرے کی جگہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. انحراف ویسے بھی کیا کہتے ہیں, منحرف ہونا. بھائی فلاں اپنے عہدے سے منحرف ہو گیا, اپنے بات سے منحرف ہو گیا, یہ پلٹ گیا. بھائی اپنے اپنے مخرج میں رہو, اپنی اپنی حدود میں رہو, لیکن اپنی حدود کراس کر کے, بارڈر کراس کر کے یہ ایک دوسرے کی بارڈر میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے ان میں انحراف پایا جاتا ہے. اور کوئی بھی 29 میں سے باقی 27 کے 27 ایسا کام نہیں کرتے. یہ تھوڑا سا جو ہے نا بدماش قسم کے ہیں. تو یہ کیا کرتے ہیں, ایک اپنی اپنی ادائیگی کے دوران ایک دوسرے کی پرائیویسی میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. نمبر 7 نمبر 7 تقریر, کاف کشمیر والا تقریر, تقریر نہ کہہ دیجیے گا, تقریر. ٹھیک ہے. تقریر کیسے کہتے ہیں, را ادا کرتے وقت کنارہ زبان میں کپ کپی سی ہونا, کنارہ زبان میں کپ کپی سی ہونا. یعنی یہ صرف را کو ادا کرتے ہوئے ایسا ہوتا ہے کہ اس کو ادا کرتے ہوئے کیا ہوتا ہے, اور تو تھوڑی سی ارتعاش پیدا ہو جاتا ہے, ارتعاش پیدا ہو جاتا ہے, ارتعاش سا پیدا ہو جاتا ہے, وائبریشن آ جاتی ہے, وائبریشن یا ارتعاش یا کپ کپی سی پیدا ہو جاتی ہے را کے اندر. ٹھیک ہو گیا. چلیے جی بس کافی ہے, اس کو دیکھیے گا اور ہفتے کو کر لیں پھر گوگل فارم والا, اگر ہو گیا قابو میں آگی بات تو ٹھیک ہے, اگر ہوگی جی تو کر لیں گے, ورنہ پھر آگے پڑھیں گے, میں بتاؤں جی گا پھر, لیکن آپ تیاری کر کے آئیں. جی جی انشاءاللہ ٹھیک سر. ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انحراف کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کی حدود میں داخل ہونا, ایک دوسرے کی پرائیویسی میں داخل ہونا, اور یہ 2 حروف میں ہوتا ہے, لام اور را میں. صرف لام اور را میں ہوتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے مخرج میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ان لازمہ اور غیر لازمہ صفات 17 صفات کا امتحان ہوگا گوگل فارم میں. جی باجی رحیلہ. جی استاد جی, یہ جو صفات لازمہ غیر متضادہ ہے یہ تو مجھے بڑی اچھی طرح سمجھ آ گئی, ان کی ڈیٹیل بھی بڑی اچھی طرح الحمدللہ سمجھ آ گئی, لیکن وہ جو ہے نا وہ مجھے تھوڑی مشکل لگ رہی ہے. میری اپنی اتنی کیپیسٹی ہے, اتنی مشکل تو نہیں ہوگی, وہ تھوڑا سا ہو جائے لازمہ گا, متضادہ. ہو جائے گا, ہو جائے گا. جی ہاں آ جائیں گے, وہ بھی آ جائیں گے انشاءاللہ, دوبارہ کر لیں گے. انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ابھی آپ جب یعنی بوجھ لیں گی نا اور تیاری کریں گی, تکرار کریں گی, تو جی انشاءاللہ وہ بھی ہو جائے گا. جی نہ ہوا پھر کر لیں انشاءاللہ. گے, کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک, جزاک السلام علیکم. اللہ.